الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم عوام گرامی قدر، اسلامی سن کا پہلا ماہ مقدس ماہ محرم الحرام سن 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ سن ہجری کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ یہ اولیات فاروقی میں سے ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اتحاد و اتفاق کے لیے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے جو میں نے کہا کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ اس طرح کہ پہلے نماز جنازہ میں 3 4 5 6 7 تکبیریں کہی جاتی تھیں۔ جیسے جیسے آدمی زیادہ عزت والا ہوتا، تکبیرات نماز جنازہ میں اضافہ کر دیا جاتا۔ عام آدمی کے لیے 3 تکبیریں کہہ دی جاتی۔ اسی طرح نماز عید کی تکبیریں 12 تکبیریں تک تھیں۔ ہم کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں نماز عید میں؟ 6 زائد تکبیریں پڑھتے جو واجب ہیں۔ پہلے 12 تکبیریں تک کہی جاتی تھی، 6 بھی، کم بھی اور زیادہ بھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے برکت نشان میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جیسے ہر بندہ اپنے باپ کو بڑی عزت والا خیال کرتا ہے، وہ کہے گا میرے ابا پر 3 تکبیریں کہی تھیں، فلاں کے ابا پر 4 تکبیریں کہہ دیں، وغیرہ وغیرہ، میرے ابا کی عزت کی توہین کی، تو جھگڑا شروع ہو جایا کرے گا۔ یوں کرے سارے صحابہ ایک بات پر متفق ہو جاؤ کہ آئندہ نماز جنازہ کے لیے کتنی تکبیریں کہی جائیں۔ سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آئندہ 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس وقت سے لے کے آج تک نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز عید کے لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا کسی ایک بات پر متفق ہو جاؤ کہ آئندہ نماز عید میں کتنی تکبیریں کہی جائیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے، لڑائی جھگڑے سے بچ جایا جائے۔ چنانچہ 6 تکبیریں نماز عید کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ یہ بھی حضرت عمر کے زمانے پر اس طرح کئی چیزیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ سارے مسلمان ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ وہ تاریخ کون سی ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے، جو انگریزی تاریخ جس کو آپ کہتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ میلادی تاریخ کہلواتی ہے۔ کون سی کہلواتی ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولادت، پیدا ہونا۔ یہ سن عیسوی جو 2026 ہے، یہ سن عیسوی جو 2026 ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے۔ ہم عام طور پر اس کو لفظ عیسوی کہتے ہیں، لیکن اہل عرب اس کو میلادی کہتے ہیں۔ خطہ عرب میں یہ تاریخ نہیں چلتی تھی، میلادی تاریخ خطہ عرب میں عموماً نہیں چلتی تھی۔ وہ کسی اہم واقعہ کو
متعین کرتے اس سے مدت کا تعین کیا کرتے تھے. جس طرح آپ میں اکثر احباب نے جو کتب تواریخ و سیرہ کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ حضور کی ولادت سعادت سن عام الفیل کو ہوئی. یہ جملہ پڑھا ہوگا. کب ہوئی؟ سن کہتے ہیں سال کو، عام کہتے ہیں زمانے کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. وہ جس سال ابرا کے ہاتھیوں نے حرم کعبہ پر حملہ کیا تھا اس سال اس واقعہ کے 52 دن بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے. یعنی انہوں نے حضور کی ولادت کا سال عیسوی نہیں بتایا بلکہ کیا بتایا؟ ہاتھیوں والا سال. کون سا سال؟ ہاتھیوں والا سال. اہل عرب یوں ہی کیا کرتے تھے. میرے کریم آقا کا ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ بیت گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے اس چیز کو محسوس فرمایا. صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے ہمارا بھی کوئی سن ہونا چاہیے. ہم بھی نئے سن کا آغاز کرتے ہیں. بتاؤ کون سا سن ہونا چاہیے؟ بعد نے کہا کہ حضور کی ولادت سے رکھ لیں. فرمایا کہ نہیں، میلادی پہلے موجود ہے. میراث سے رکھ لیں، نہیں کوئی اور واقعہ پھر اتفاق ہو کہ ہجرت کے ساتھ سے رکھ لیا جائے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم آج جب بھی کوئی سن نقل کرے گا نا 1448 تو سیدنا فاروق اعظم کی یاد کو تازہ کرے گا. مانے نہ مانے لیکن یاد تازہ کرے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولیات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن کا آغاز آپ نے کیا. بہت ساری آپ کی اولیات ہیں، بہت ساری اصطلاحات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کفار کے ملک میں بھی عمر لا کے نام سے آپ کی اصطلاحات آج بھی رائج ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا سن ہجری کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 ہیں اور انہیں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے سن ہجری کا آغاز بھی محرم کے مہینے سے ہی کیا گیا. گویا اب حضور کو ہجرت فرمائے کتنا سا ہو گیا ہے؟ 1448 سال تقریباً حضور کو ہجرت فرمائے ہو گئے اور اس سے سن ہجری کا آغاز کر لیا گیا. بعض کتابوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 1000 سال کاف میم کیا بنا؟ کاف میم سے مراد کیا ہے؟ قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے. یعنی کسی اہم واقعہ کو ٹارگٹ بنا کر مدت کا تعین کیا جاتا تھا. کتنا عرصہ بیت گیا؟ اتنا عرصہ بیت گیا تو آج 1448 سن کا پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ بڑی عزت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے سے لفظ حرمت سے تعبیر کیا گیا. ماہ محرم الحرام بڑی عزتوں والا، بڑی حرمتوں والا مہینہ. جس طرح حرم کعبہ کی مسجد کو بیت الحرام کہتے ہیں، حرم کعبہ اور مدینہ طیبہ کو حرمین شریفین کہتے ہیں، حرمت والے. اسی طرح اس ماہ مقدس کو محرم الحرام بڑی عزت والا مہینہ خیال کیا جاتا تھا. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ کچھ آئندہ جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا کہ 10 تاریخ کو کون سے اہم واقعات پیش آئے. اس مہینے کو بڑی عزت والے لوگ خیال کرتے تھے، بڑی حرمت والے لوگ خیال کرتے تھے، کیونکہ اس مہینہ میں امام علی مقام کی بڑی دردناک شہادت ہوئی. اس بنا پر کسی ایمان والے کو جی نہیں چاہتا جس مہینہ میں کوئی خوشی کا فنکشن کرے، شادی بیاہ کرے، منگنی وغیرہ کرے، وگرنہ شرعاً منع نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ کوئی شادی کرے، بیاہ کرے، منگنی کرے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. صرف اس لیے نہیں کرتے کہ دل خراب ہوتا ہے کہ اس مہینہ میں امام علی مقام پر ظلم کیا گیا تھا، ہم خوشی منائیں. ایک ایمان والے کا دل اجازت نہیں دیتا، وگرنہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے.
میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ فرمانے سے قبل محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس تاریخ کا؟ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔ حضور مدینہ طیبہ ربیع الاول میں گئے ہیں، آئندہ سال 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔ جب حضور کو اطلاع دی گئی، بارگاہ بے کسپرہ میں عرض کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور میرے نبی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت فرماتے تھے۔ کیا بھلا حضور یہودیوں اور عیسائیوں کی؟ پتہ چلا ہر ایمان والے کے دل میں ان کے لیے مخالفت ہے۔ جس کے دل میں ان کے لیے محبت ہے وہ صحیح ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا یار نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر، وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم جنت کے بادشاہ ہو۔ یہ دونوں کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم ان کے ساتھی نہ بنو۔ بہر میں کہہ رہا تھا میرے نبی یہودیوں کی مخالفت پسند فرماتے تھے۔ بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں تو ان کے ساتھ تو موافقت ہو جائے گی، ان جیسا کام ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے ان کو بلایا، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کو بلایا، وہ بارگاہ اقدس پہ حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دراصل 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ہمیں فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو جدا جدا کیا تم نجات پا گئے اور فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا۔ جو کہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے بطور شکر نعمت روزہ رکھا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے فرعون کو ہلاک کر دیا۔ میرے نبی یہ سن کے فرمانے لگے صحابہ سے سنو ہم موسیٰ کلیم اللہ کو ان سے زیادہ مانتے ہیں۔ کیا بنا موسیٰ کلیم اللہ سے ہم بھی روزہ رکھیں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشابہت تو نہیں ہوگی؟ میں نہیں، تم 9 کا بھی رکھ لینا، یہ 1 رکھیں گے ہم 2 رکھ لیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اسلام دین فطرت ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کا نام بڑی عزت کے ساتھ بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ لیا۔ یہود و نصارہ میں شدید نفرت ہے، تعصب ہے، ضد ہے، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، شیطانیت ہے۔ اس بنا پر اب کسی عیسائی کا نام محمد نہیں دیکھو گے، کسی یہودی کا نام محمد نہیں دیکھو گے۔ مسلمانوں کے نام موسیٰ بھی ملیں گے، عیسیٰ بھی ملیں گے، یحییٰ ملیں گے، زکریا ملیں گے، ابراہیم بھی ملیں گے، اسماعیل بھی ملیں گے، داؤد بھی ملیں گے، سلیمان بھی ملیں گے، یونس بھی ملیں گے، یحییٰ بھی ملیں گے۔ یہ سارے نام مسلمان تو رکھتے ہیں مگر کافر میرے نبی کا نام نہیں رکھتے۔ دراصل مسلمان حقیقت پسند ہیں، متعصب نہیں ہیں، ضد کرنے والے نہیں ہیں، یہ سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، وہ کافر نہیں نبیوں کو مانتے۔ بار میں کہہ رہا تھا میرے نبی نے حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے خود روایات میں آتا ہے کہ 1 دن کا روزہ یعنی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس 1 روزے کو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بڑی عزت اور بڑی عظمت والا روزہ ہے، لیکن رکھنا نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، چونکہ اس ماہ مقدس کی آمد پر ایک ایمان والے کو وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میدان کربلا میں یزید لعین کے ظلم و ستم کی داستان ہے۔ یزیدیوں نے جو ظلم و ستم کیا تھا میدان کربلا میں وہ ایمان والے کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ کئی گنا زیادہ ابھر آتا ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ یہ چیز حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بات بہت بڑی کہہ دی ہے، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے؟
صحیح حدیث برکت صحیح بخاری میں تو یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم سے رب کائنات کی کہ جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تمہیں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک اپنی ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کی محبت ایمان کی اولی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی کوئی نقص ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ ایمان مکمل اسی کا ہے جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے۔ تو یہ جملہ کہنا کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ایمان کا عین ہے، حصہ نہیں، عین ایمان ہے۔ میں نے کس بنا پہ کہہ دیا؟ میرے نبی کی ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ کو میرے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے غلام تھے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، کریم آقا رسول نبی کی خدمت فیض درجت میں سیدہ خدیجہ نے حضرت اسامہ کو پیش کر دیا، زید کو پیش کر دیا۔ حضور نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر یہ پوری زندگی میرے نبی کی خدمت میں ہی رہے۔ حضرت اسامہ بن زید ان کے بیٹے تھے۔ زید کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ لوگ ان کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں ادعوہم لآبائہم، اب ان کو ان کے باپوں کی جانب منسوب کر دو۔ اب اجازت نہیں ہے کہ اپنا باپ کو بندہ تبدیل کرے، بلکہ حدیث بارکہ میں بڑی سخت وعید ہے۔ یہ ہم کر لیتے ہیں نا کہ لی پالک بیٹے کا نام اپنے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، یہ فعل حرام ہے، گناہ ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے، اجازت نہیں اس کی۔ زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور دوسرا حکم دیا ادعوہم لآبائہم، پھر ان کو حضرت حارثہ کی جانب منسوب کیا گیا۔ لیکن میرے کریم آقا ان سے پیار اسی طرح فرماتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور ان کو اپنا پوتا فرمایا کرتے تھے، بیٹے کا بیٹا۔ حضور نے سیدہ ام ایمن کے ساتھ حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کی شادی کر دی تھی، اور ان کے شکم انور سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے۔ میرے نبی ان سے کتنا پیار فرماتے تھے، اس کا اندازہ آپ کے بات سے ہو جائے گا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اسامہ چھوٹے بچے تھے، یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے چلے جاتے، جب شام کو گھر آتے تو ان کی ریچھ یہ ناک کی رطوبت پہ رہی ہوتی، چہرے پہ چپڑے لگے ہوئے ہوتے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے، کپڑے میلے کچیلے ہوتے۔ میں قدر نفرت کرتی، مگر میرے نبی ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، خود ان کو غسل دیتے، ان کا چہرہ دھوتے، ان کے کپڑے تبدیل کرتے، جس طرح دادا اپنے پوتے کے کرتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کے کرتا ہے، جس طرح نانا اپنے نواسے کے کرتا ہے، اس طرح حضرت اسامہ بن زید سے میرے نبی پیار فرماتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا، حضور نے اپنے ایک زانوں پر امام حسن یا امام حسین کو بٹھایا تو دوسرے زانوں پر اسامہ بن زید کو بٹھا دیا۔ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت اسامہ بن زید کو میرے نبی نے اپنی اونٹی پر سوار کروا رکھا تھا۔ تاجر البجم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ اسامہ بن زید جو میرے نبی کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرنے والے ہیں اور گھر کے ایک فرد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارگاہ ساتھ میں حاضر ہوا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یا میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، قمیض بھی زیب تن فرماتے تھے۔ اس زمانہ میں عام طور پر مرد حضرات قمیض یا شلوار کم پہنتے تھے۔ میرے کریم آقا نے پوری زندگی شلوار یا پیجامہ پہننا ثابت نہیں ہے، ہمیشہ تہمد ہی باندھا ہے۔ دراصل زمانہ میں یہ سلائی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی،
لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلائی کرتے تھے، تو ہاتھوں کے ساتھ کرتا سینا، پیجامہ سینا بڑا دقت طلب ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے عام طور پر وہ چادر ہی پہن لیتے تھے، تہمت کے طور پر بھی اور جسم پر بھی، جس طرح حالت احرام میں چادر پہنتے ہیں اس طرح چادر ہی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ خواتین زیر جامہ تو تہمت استعمال کر لیتی، لیکن وہ کرتا پہنتی تھی، خواتین کرتا پہنتی تھی، مرد حضرات چادر بھی لے لیتے تھے۔ میرے نبی کرتا بھی پہنتے تھے، قمیض بھی پہنتے تھے، یہ جبہ بھی پہنتے تھے، چادر بھی لیتے تھے۔ اسامہ کہتے ہیں حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر میں کچھ تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر میں کچھ تھا۔ فرماتے میں باہر کر ساتھ ماں میں حاضر ہوا، جو کہ بے تکلفی تھی، ایک اعتباسی تھی، گھر کے رہنے والے تھے۔ اسامہ کہتے ہیں میں کام سے فارغ ہوا تو بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ بے تکلفی تھی نا، ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ باپ جس طرح اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر میرے نبی حضرت اسامہ بن زید سے پیار فرماتے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے جواب دینے کی بجائے اپنی مبارک چادر کو کھول دیا۔ جب چادر کھولی کیا نظر آیا کہ ایک زانوں پر امام حسن بیٹھے، دوسرے پر امام حسین بیٹھے۔ میرے نبی نے دونوں کو اپنی اسے محبت کی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اسامہ بن زید ایک اعتبار سے اسی گھر کے ایک فرد تھے۔ حسنین کریمین کو جانتے تھے کہ نہیں؟ تو جب میرے نبی نے حسنین کریمین کو اس طرح عیاں فرمایا تھا، چادر ایک طرف کر دی تھی، تو بتانے کی ضرورت تھی یہ حسنین کریمین ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ پوچھیں کہ شاہ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میں اس طرح بلند کر دوں تو بتانے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ آپ کو خود پتہ چل گیا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ تو اسامہ بن زید کو حضور نے چادر کھول کے دکھا تو دیا تھا کیا ہے، مگر اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ بات کو تھوڑا لمبا فرمایا۔ دوسر بات یہ ہے کہ جب بات محبوب کی ہوتی ہے نا تو لمبا کرنے کو خواہ خواہ جی چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ حریم ناز میں حاضر ہوئے، جب اپنی بیوی کو لے کے آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، اپنی بیوی سیدہ سارہ کو لے کے آئے تو راستے میں ایک جانب آگ کی طرح کی کوئی روشنی دیکھی، فرمانے لگے کہ انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں، کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ وہاں گئے تو یہ رب کائنات کے قدرت کا جلوہ تھا۔ آپ جبل طور پہ تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، جو ڈنڈا حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ڈنڈا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، جو نسل در نسل چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ حضرت شعیب نے یہ موسیٰ کلیم اللہ کو دے دیا تھا، یہی ڈنڈا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ رب ذوالجلال نے جب جبل طور پہ موسیٰ کلیم اللہ گئے ہیں تو ارشاد میں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈنڈا۔ اللہ پوچھتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دے عصا ہے، ڈنڈا ہے، مگر اتنا جواب دے دیا۔ عرض کیا مولا تعالیٰ یہ عصا ہے، مولا یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں کئی دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کیا گیا کہ رب نے تو ایک بات پوچھی تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں سانپ بنے، فزیکل طور پر یہ دیکھیں یہ سانپ بن رہا ہے، دوبارہ پھر یہ ڈنڈا بنے، تاکہ موسیٰ کلیم اللہ جب اس کو سانپ بنتا دیکھے تو ڈرے نہیں۔ عملی طور پر اس چیز کا نظارہ کر چکے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانا تھا اس کو ڈھال دو، ڈھالا تو سانپ بن گیا، فرمایا پکڑ لو، یہ پہلی طرح کا ہو جائے گا، آپ نے پکڑ لیا۔ یہ سمجھانا تھا تو سوال کیا کیا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو بتا دینا چاہیے تھا. بات لمبی کی تو موسیٰ کلیم اللہ سرد کیا گیا. رب نے تو ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے کئی جواب دے دیے. اسے بتانے کی ضرورت تھی یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں بکریوں کو چراتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں کئی اور کام بھی لیتا ہوں اس سے. یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا کہ جب محبوب سے بات کی جاتی ہے نا بات لمبی کرنے کو دی جاتا ہے، بہانہ تلاش کیا جاتا ہے، بہانہ تلاش کیا جاتا ہے بات لمبی ہو جائے. اب بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے. بیٹے تو دکھا دیے، چادر ہٹا دی، بیٹے نظر آ گئے. فرمانے کہ اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں. اسامہ اسی گھر میں رہتے تھے، انہی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جانتے تھے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر اسی پہ بات مکمل نہ فرمائی. اسامہ فرماتے ہیں وہ منظر میں نگاہوں کے سامنے ہے جب پھر میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دیے، چادر مبارک پیچھے ہٹا دی، یہ دونوں عیاں ہو گئے، میرے نبی کی گود میں بیٹھے ہیں. میرے نبی نے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے انداز میں اٹھا دیے اور پہلے خبر دی. خبر کیا تھی؟ اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں ان دونوں سے. پھر دعا مانگی فَحِبَّهُمَا، مولا تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے پیار کر. اور پھر قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے محبہ من یحبہما، مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. اس لیے میں نے کہا کہ ایمان کی نشانی یہی ہے کہ اس کے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ہوگی. کیونکہ میرے نبی نے دعا مانگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو رہا ہے اہل بیت کی محبت نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. جس کے دل میں میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت نہیں وہ صاحب ایمان ہے نہیں ہے. الحمدللہ تعالیٰ آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ آپ کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے. کچھ وہ بیچارے ہیں بدبخت ہیں جن کے دل میں ان کا پیار نہیں. آج کل بھی شاید آ رہا ہوگا، میں تو یہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا، آپ استعمال کرتے ہوں گے. امام علی مقام کی شان میں گستاخی آنا شروع ہو جائیں گے. یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، کیا کچھ کیا جائے گا. دراصل بات ان کے نصیبوں کی ہے کہ ان کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون سے حضور کی یہ نسل چلی. اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کی وطی، ان کی اس پاک طینت میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ و بحمدہ. ان کی رگوں میں رسول رحمت کا خون مقدس ہے. کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا کہ تم سادات کرام کی اتنی تعظیم و توقیر کیوں کرتے ہو؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ وہ جوتا جو کسی جانور کے چمڑے کا جوتا ہے، معلوم نہیں وہ جانور حلال تھا کہ حرام تھا، اگر وہ جوتا نبی کے قدموں کو لگ جائے تو ہم اسے اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. تو جس کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہو اس کی عزت کتنی کی جائے گی، اس کی تعظیم کتنی کی جائے گی، اس کو کس قدر اہمیت دی جائے گی. جب رب ذوالجلال نے میرے نبی کی نرینہ اولاد کو اپنے پاس بلا لیا، حضرت سیدنا قاسم میرے نبی کے بڑے بیٹے کا نام ہے جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے. چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا. تو یہ وہ طاہر ان کے القاب مقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے پاس بلا لیا، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہے جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے شیخ منور سے یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے. بارہ جب یہ دونوں شہزادے حضرت قاسم و محمد دنیا سے چلے گئے تو کفار نے تانے دینے شروع کر دی کہ هو الابتر، اب اس کا نام باقی نہیں رہے گا. پنجابی میں جس کا پونترا نکھتا کہتے ہیں کہ جس کا اب ذکر نہیں کیا جائے گا.
جس کا آپ تذکرہ نہیں کیا جائے گا، میرے نبی کی شان میں یہ گستاخی بکی، تو رب کائنات سورہ بارکہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، کائنات کی ساری بھلائی تو آپ کا مقدر بنا دی، آپ کا دشمن ابتر ہے، رب کی یہ دی گئی خبر کتنی پکی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میری بیٹی کی اولاد سے چلے گی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ان سے میری نسل چلے گی۔ آج دنیا میں جا بجا سادات کرام پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بطور شکر نعمت فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق نبی کی نسل پاک سے ہے، بتاتے ہیں نا، بلکہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل کو دی، بہت سارے جعلی سید بن گئے، ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت سارے جعلی سید بن گئے۔ ابو جہل کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک کہا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ ابو لہب کی، امیہ بن خلف، عاد بن وائس، عتبہ عتیبہ شیبہ، کافروں کی اولاد ہے کہ نہیں؟ کسی کی جرأت ہے کہیں میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ جی کو بتاتا ہے میں یزید کی اولاد ہوں؟ کو بتاتا ہے میں ابو لہب کی اولاد ہوں؟ نہیں بتا سکتا نا بھئی، ان کو اللہ نے ابتر قرار دے دیا، میرے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، ان کی نسل پاک کو عزت و عظمت کی بلندی پہ پہنچا دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اپنی اس نسل پاک کی عزت کی حفاظت کرتے شان گرامی قدر فرمایا، جو بندہ میری اولاد کے صحیح العقیدہ سنی عقیدہ سید کے میری اولاد کی جو بندہ عزت و تعظیم و توقیر کرے گا، قیامت کے دن اس کو بدلہ میں مصطفیٰ عطا کروں گا، یعنی قیامت کے دن میں اس کی بخشش کر کے جنت پہ لے جاؤں گا جو میری اولاد کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ میرے نبی کے دشمن ابتر ہیں، میرے نبی تو صاحب خیر کثیر ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان و کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں رب کائنات نے اپنی بھی، اپنے محبوب مکرم کی بھی، اپنے محبوب کے متعلقین کی محبت کو رکھا۔ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو اپنے محبوب کی محبت پر، آخر ہچکی آئے تو ان کے پیار پر، قیامت کے دن اٹھے تو ان کے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔